الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا آج اس مسجد والوں پر انعام ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سنتوں میں سے ایک سنت قرآن کریم کا پڑھنا اور سننا مکمل ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر روزوں کو فرض کیا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تراویح کو ان کے لیے سنت قرار دیا. محدثین لکھتے ہیں تراویح کا پڑھنا علیحدہ سنت ہے اور تراویح میں قرآن کریم کا پڑھنا اور سننا علیحدہ سنت ہے. جن بھائیوں نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا قبول فرمائے. جنہوں نے سنا ہے اللہ ان کا سننا قبول فرمائے. پڑھنے میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ معاف فرمائے. سننے میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ معاف فرمائے. ایک مسلمان کے لیے یہ سب سے بڑا کمال اور نعمت ہوتی ہے کہ ایک مسلمان رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور رمضان کے مہینے کے اندر دن کا روزہ رکھتا ہے، رات کی تراویح پڑھتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مسلمان دنیا میں روزے دار تھا اور رات کو تراویح پڑھتا تھا، قیامت کا دن ہوگا یہ مسلمان کھڑا ہوگا، اس مسلمان کے دائیں جانب روزے کھڑے ہوں گے، اس مسلمان کے بائیں جانب قرآن کریم کھڑا ہوگا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے روزے یوں سفارش کریں گے: اے ہمارے رب، ہم نے اسے صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رکھا، نفسانی خواہشات سے دور رکھا. اے اللہ رب العزت اس مسلمان کے حق میں ہماری سفارش قبول کر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر قرآن کریم کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا اور یوں کہے گا: اے ہمارے رب، میں نے اسے رات کو لیٹنے سے آرام کرنے سے دور رکھا اور اس مسلمان نے رات رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر مجھے پڑھا، کھڑے ہو کر مجھے سنا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو ضرور قبول فرمائیں گے. مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان رمضان کے روزے رکھتا ہے اور رمضان کے روزے رکھنے والے مسلمان کی فضیلت بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مسلمان روزے کی حالت میں مر گیا، اب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جانتے ہوئے بھی کہ یہ روزے دار تھا، فرشتوں سے کہیں کہ اسے
جہنم میں ڈال دو۔ اب جیسے ہی وہ مسلمان روزے دار جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ اس مسلمان سے بھاگتی چلی جائے گی۔ جو جہنم کو جلانے والا مالک ہے وہ آگ سے کلام کرے گا کہ تم اسے کیوں نہیں جلاتی؟ تو آگ کلام کرتے ہوئے کہے گی یہ دنیا میں روزے دار تھا، میں اسے کیسے جلاؤں؟ آج ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے قرآن کریم پڑھا، قرآن کریم سنا۔ قرآن کریم ہمارے سامنے ایک تقاضا رکھتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ پڑھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اب مفسرین جب اس آیت کو لکھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں تو سوال اٹھاتے ہیں ایمان والوں کو ایمان کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ بڑا عجیب لگتا ہے کہ ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دی جائے۔ تو پھر مفسرین لکھتے ہیں، علماء بتاتے ہیں کہ اس دور کے اندر بھی اس آیت کو یوں کہا جائے گا کہ ہم مسلمان بننے کی کوشش کریں، نہ کہ ہم مسلمان دکھنے کی کوشش کریں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں مسلمان دکھنے کی کوشش تو ہر ایک کرتا ہے، مسلمان بننے کی کوشش کوئی بھی نہیں کرتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، مثال بیان کرے۔ ایک آدمی گھر سے نکلا، مسجد میں آیا نماز کے لیے۔ جب وہ مسجد میں آیا اس نے جلدی جلدی میں وضو کیا کیونکہ اکیلا تھا۔ مسجد کے حال میں آیا، نماز پڑھنے لگا، نوافل پڑھنے لگا۔ اب جب وہ نوافل اور نماز پڑھ رہا تھا تو جلدی جلدی پڑھ رہا تھا، رکوع سجود کے بارے میں کوئی اہتمام نہیں کر رہا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ اسے کسی کے پاؤں کی آڑ سنائی دی۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ کوئی دوسرا آدمی یہاں آ گیا تو اس نے نماز کو لمبا کر دیا۔ علماء لکھتے ہیں اس مسلمان نمازی نے نمازی دکھنے کی کوشش تو پوری کی، نمازی بننے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جب ایک مسلمان نماز شروع کرتا ہے تو مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر عقیدے میں کمزور ہے تو اتنا تو سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج جب ہم قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں، قرآن کریم سن لیتے ہیں تو یہ قرآن کریم ہمیں مسلمان بننے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ان باتوں کو سامنے رکھے مسلمان کیسے بنا جاتا ہے تو اسے بتایا جائے گا صحابہ کرام نے مسلمان بن کے دکھایا۔ یوں آتا ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے، جب قرآن کریم نازل نہیں ہوا تو یوں ہوتا ایک آدمی تلوار گھر سے اٹھاتا، راستے کے بیچ میں کھڑا ہو جاتا اور پھر یوں اعلان کرتا کوئی ہے جو مجھے اس راستے سے ہٹا دے۔ پھر مورخین لکھنے والا یوں لکھتا ہے، دوسرا آدمی آتا، ہاتھ میں تلوار ہوتی، اس کے ساتھ لڑتا، ان میں سے ایک قتل ہو جاتا، مقتول کے ورثاء آتے، آ کر دوسرے آدمی کو قتل کرتے، پھر یہ جنگ نسلوں تک چلتی جاتی۔ اب جب یہ معاملہ ہوتا یوں مورخین لکھتے ہیں جب قرآن کریم نازل نہیں ہوا ایک آدمی کے پاس اپنا اونٹ یا گھوڑا پکڑا ہوا ہوتا، وہ پانی کی جگہ پر لاتا اور کہتا سب سے پہلے میں اپنے جانور کو پانی پلاؤں گا۔ دوسرا آدمی آتا نہیں، کہتا ہے ہماری باری ہے۔ اب یوں لکھنے والا لکھتا ہے ان کے درمیان تلوار
جب ان آدمیوں میں جہالت تھی قرآن کریم نازل ہوا تو قرآن کریم نے زندگی یوں تبدیل کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ایک میدان میں زخمی پڑے ہیں اور پانی کے لیے 3 صحابہ کرام زخمی حالت میں پانی مانگ رہے ہیں. ایک آدمی کے ہاتھ میں برتن ہے، وہ آدمی پانی کا برتن پہلے زخمی کے پاس لاتا ہے. ابھی وہ آدمی پانی پینے کے قریب ہوتا ہے تو دوسرے صحابی کی آواز سنتا ہے جو پانی مانگ رہا ہے. تو پہلا صحابی پانی والے سے کہتا ہے جاؤ اگلے میرے بھائی کو پانی پلا دو. پھر مورخین لکھتے ہیں جب دوسرے آدمی کے پاس پانی پہنچتا ہے تو تیسرا قریب پڑا ہوا صحابی پانی مانگ رہا ہوتا ہے. اب یہ دوسرا صحابی کہتا ہے جاؤ اور جا کر میرے بھائی کو پانی پلا دو. جب یہ پانی والا تیسرے صحابی کے پاس پہنچتا ہے وہ جام شہادت نوش کر چکا ہوتا ہے. واپس دوسرے کے پاس آتا ہے وہ بھی شہید ہو چکا ہوتا ہے. پھر پہلے کے پاس آتا ہے وہ بھی شہید ہو چکا ہوتا ہے. تو ایک مسلمان کو تعلیم کیا دی گئی، قرآن کریم نازل نہیں ہوا تھا. یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لڑتے، نسلیں تباہ کر دیتے تھے. جب قرآن کریم نازل ہوا تو انہوں نے ایک دوسرے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا. یوں آتا ہے کتابوں کے اندر، لکھنے والا یوں لکھتا ہے جب قرآن کریم نازل نہیں ہوا تھا کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اپنی بیٹی کو اس آر سے کہ کل کوئی میرے گھر میں داماد بن کر آئے گا زندہ زمین میں دفن کر دیتا. لیکن جیسے قرآن کریم نازل ہوا قرآن کریم نے یوں عورت کو مقام دیا. ایک پوری سورہ نساء عورت کے احکامات کے لیے نازل کر دی. ایک سورہ نور کے اندر 17 کے قریب آیتیں امت کی ماں حضرت عائشہ کی حرمت کے لیے نازل کر دی. یعنی امت کو تعلیم دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب عورت گھر میں آتی ہے، ماں کی حالت میں آتی ہے، بیوی کی حالت میں آتی ہے، بیٹی کی حالت میں آتی ہے. اب جب قرآن کریم نازل ہوا تو بتایا اگر ماں کی حالت میں ہے تو پاؤں کے نیچے جنت ہے، اگر بیوی کی حالت میں ہے تو دنیا آخرت میں راحت کا سامان ہے، اگر بیٹی کی حالت میں ہے تو جنت کا ٹکٹ تیرے گھر میں موجود ہے. ایک مسلمان کو قرآن کریم جب دعوت دیتا ہے تو یوں دعوت دیتے ہوئے بلاتا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اب ایمان کیسے لانا ہے؟ فرمایا ایمان ایسے لانا ہے کہ دیکھنے والا دیکھ کر کہے کہ یہ مسلمان ہے. مثال کے طور پر آج ہم لوگوں نے دین کو نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج اور جہاد میں بند کر دیا. جو آدمی اچھی نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، حج کر کے آ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں پکا مسلمان ہے. لیکن اگر ایک مفسر کو پڑھے، 2 مفسرین کو پڑھے، 100 مفسرین کو پڑھے، جب ہمارے سامنے قرآن کریم آتا ہے، قرآن کریم 4 حصوں میں تقسیم ہے اور قرآن کریم کی 4 حصوں میں سے ایک حصے میں نماز کا بھی حکم ہے، ایک حصے میں زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، ایک حصے کے اندر جہاد اور حج کا بھی حکم ہے. لیکن بقیہ جو 3 حصے ہیں ان 3 حصوں میں معاملات کا عمل ہے کہ مسلمان صرف نمازی نہ بنے، مسلمان کے معاملات ایسے ہوں کہ دیکھنے والا کہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے. مثال کے طور پر ہم صحابہ کرام کو پڑھے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھے،
بازار میں گئے دکان ڈال لی، اب وہ دن رات تجارت کر رہے ہیں۔ پھر سیرت کی کتاب لکھنے والا یوں لکھتا ہے، جس دن ان دو صحابہ نے دکان ڈالی تھی، بازار کے ایک کونے سے لے کر بازار کے دوسرے کونے تک کوئی دکاندار مسلمان نہیں تھا، لیکن دو صحابہ کرام نے معاملات اتنے اچھے کیے۔ پھر 2 سال گزرنے کے بعد یوں ہوا، مورخین یوں لکھتے ہیں کہ 2 سال کے بعد پورے بازار میں کسی کافر کی دکان باقی نہیں رہی، سب نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اگر آج ہمارے معاملات مسلمانوں والے ہوں گے، ہم مسلمان دکھنے کے بجائے مسلمان بننے کی کوشش کریں گے، یہ دنیا ہمارے لیے جنت کا سما پیدا کرے گی۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ایک مسلمان کو ملا، اب رمضان کے مہینے میں مسلمان عبادات کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، پہلے 10 دن رحمت کے تھے، پھر 10 دن مغفرت کے آئے، پھر 10 دن جہنم سے خلاصی کے آئے۔ اب حدیث کی کتابوں میں یوں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے دن اور رات میں 1000 مسلمانوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ جب جمعے کا دن آتا ہے 6 لاکھ مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور پھر جب رمضان کی آخری شام ہوتی ہے، جتنے رمضان میں مسلمانوں کی مغفرت ہوئی، اس ایک شام میں اتنے ہی مسلمانوں کی اکٹھی مغفرت کی جاتی ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یوں دعوت دی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی اے ایمان والو مومن بن جاؤ۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے، ہم آخری عشرے میں دیکھتے ہیں لوگ مسجد میں آتے ہیں اعتکاف کے لیے، اپنا گھر چھوڑا، اپنا آل و عیال چھوڑا، اپنے سارے کام چھوڑے۔ اب علماء کتابوں میں یوں لکھتے ہیں، مثال بیان کرتے ہیں، دنیا میں کسی آدمی کو کسی کے ساتھ محبت ہو تو آدمی سب سے پہلے یہ کرتا ہے، جس کے ساتھ محبت کی بار بار اس کے گھر کے دروازے پر جاتا ہے۔ جب مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوئی تو مسلمان صبح کو، ظہر کو، عصر کو، مغرب، عشاء کو بار بار مسجد کی طرف آتا ہے۔ دیکھنے والے کا نظریہ بن جاتا ہے کہ اس مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے۔ پھر علماء لکھتے ہیں، جب ایک مسلمان کو، کسی انسان کو دنیا میں کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، دوسرا کام یہ کرتا ہے، اس کے لیے اپنا مال لگا دیتا ہے۔ اب دنیا کے اندر دیکھا، جب مسلمان کو اللہ کے ساتھ محبت ہوئی تو مسلمان نے اپنے مال سے زکوٰۃ نکال کر اللہ کی راہ میں غریبوں کو دیا، تو مسلمان کا نظریہ بن گیا کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے۔ پھر لکھنے والا یوں لکھتا ہے، دنیا میں آدمی دیکھتا ہے، کسی آدمی کو کسی کے ساتھ محبت ہوئی تو محبت والے کے لیے وہ یوں کرتا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے۔ اور جب مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے محبت ہوئی تو اس مسلمان نے رمضان کے دنوں میں صبح سے لے کر شام تک بھوک پیاس برداشت کی۔ دیکھنے والے مسلمان نے دیکھ کر سمجھ لیا، اس بندے کو، روزے دار کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے۔ پھر فرماتے ہیں، دنیا میں آدمی کو کسی کے ساتھ محبت ہو، بندہ اس کے لیے وطن چھوڑتا ہے،
بندہ اس کے لیے لباس چھوڑتا ہے، اور مسلمان کو جب اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ایک مسلمان اپنا گھر اپنا وطن چھوڑتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، وطن چھوڑ دیا، احرام باندھتا ہے، لباس چھوڑ دیا، دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے اس مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے۔ پھر لکھنے والا یوں لکھتا ہے، دنیا کے اندر کسی کے ساتھ محبت ہو تو بندہ اگلے کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب مسلمان کو اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، رمضان کے آخری 10 دنوں میں مسجد میں آ کر اعتکاف کی حالت میں بیٹھ جاتا ہے، دیکھنے والا دیکھ کر کہتا ہے اس مسلمان کو اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا، اب مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے، اور لوگ نیکیاں کر رہے ہیں، اسے ویسے ہی ثواب مل رہا ہے۔ محلے میں کوئی بیمار ہوا، محلے والے اس کی بیمار پرسی کر رہے ہیں، اعتکاف میں بیٹھا آدمی مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، اسے ویسے ہی بیمار پرسی کا ثواب مل رہا ہے۔ محلے میں کوئی فوت ہو گیا، لوگ جنازے کے لیے جا رہے ہیں، 1-2 کی رات کا ثواب کمانے کے لیے یہ مسجد میں بیٹھا ہے، اعتکاف کی حالت میں جنازے کے لیے نہیں جا سکتا، تو اسے ویسے ہی جنازے کا ثواب مل جاتا ہے۔ آج ہم جب یہ رمضان کا مہینہ پائیں تو ہم اس رمضان کے مہینے کو اپنے لیے برکت کا مہینہ بنا لیں، اپنے لیے مغفرت کا مہینہ بنا لیں۔ اگر رمضان بھی پا لیا اور رمضان میں اپنی بخشش بھی نہ کروائی تو جبرائیل امین کی بد دعا ہے کہ رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان میں ایک آدمی اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جبرائیل امین بد دعا کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار آمین کہہ رہے ہیں۔ اب جب ہلاکت کی دعا جبرائیل امین جیسا سارے فرشتوں کا سردار کرے اور آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کا سردار کرے تو وہ دعا رد تو نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے یہ رمضان کا مہینہ پایا، اس رمضان کے مہینے کو ہم بخشش کا بہانہ بنائیں۔ اب بخشش کا بہانہ کیسے بنے گا؟ قرآن کریم ہمیں بار بار جوڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشراف امتی حملۃ القرآن، کہ میری امت کے اندر فضیلت والے لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم والے ہیں، یعنی جنہوں نے قرآن کریم کے ساتھ لو لگا لی، قرآن کریم تراویح میں پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم تراویح میں سن رہے ہیں، ویسے جیسے موقع ملتا ہے قرآن کریم کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ہم تو قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، لیکن اپنے لیے سفارش کا ایک نمونہ بنا رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم ہمارے لیے جھگڑا کر کے ہمیں جنت کی طرف کھینچنے والا ہے۔ اب جب رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے اس مہینے کے اندر ایک مسلمان رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور رمضان کے مہینے میں اپنے روزوں کو رب کے سامنے بخشوانے کے لیے رکھ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے، روزے رکھتا چلا جاتا ہے، تو اس مسلمان کے یہ روزے زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جاتے ہیں۔ پھر یہ مسلمان یوں کرتا ہے کہ اپنے روزوں کا فطرانہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں یوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد روزہ گزارنے کے لیے غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے،
دو عورتوں کے بارے میں خبر دی گئی کہ دو عورتیں روزے کی حالت میں ہیں لیکن مر رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان عورتوں کو لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو عورتوں نے روزے کی حالت میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے. پھر ان دو عورتوں نے الٹی کی، ان کے حلق سے گوشت کے لوتڑے اور خون بہنے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے انہوں نے روزے کی حالت میں کسی کی غیبت کی ہے. آج ہم جس زمانے میں گزر رہے ہیں ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد دن کو جھوٹ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، غیبت کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. ہم ایسے زمانے میں چل رہے ہیں جہاں دو مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، پہلے بات گپ شپ سے چلتی ہے، پھر وہ گپ غیبت بن جاتی ہے یا وہ جھوٹ بولتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولتا ہے تو اس کا روزہ کسی کوئی فائدہ نہیں دیتا. اب ایک مسلمان نے روزہ رکھا، غیبت کی، جھوٹ بولا، جھوٹ سنا، گناہ کیا، کان سے، آنکھ سے، زبان سے، ہاتھ سے گناہ کیا، اب اس کے روزے میں فرق پڑ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ مسلمان اپنے روزے کا فطرانہ ادا کرتا ہے تو فطرانہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کو پاک کر دیتے ہیں. آج ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہم مسلمان دکھیں نہیں، ہم مسلمان بننے کی کوشش کریں. اس لیے کہ قرآن کریم ہمیں دعوت یوں دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اب ایمان کیسے لانا ہے؟ فرمایا ویسے جیسے صحابہ کرام نے مثالیں پیش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کسی مسلمان روزے دار کو روزہ افطار کرائے، جتنا روزے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی روزہ افطار کرانے والے کو ثواب ملتا ہے. اب ہم لوگ جب اس حدیث مبارکہ کو سنتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگلی کو پیٹ بھر کے کھلانا اسے افطار کہتے ہیں، لیکن صحابی کھڑا ہوتا ہے، سوال کرتا ہے اللہ کے رسول ہم تو غریب اور نادار لوگ ہیں، ہم کیسے کسی کو روزہ افطار کرائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ افطار کرانا ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر کیوں نہ ہو، پانی کا ایک گھونٹ پلا کر کیوں نہ ہو. یعنی دین تو بڑا آسان ہے لیکن ہم نے مشکل بنا لیا. دین ہمیں آسانیوں کی طرف دھکیلتا ہے اور ہم مشکلات کی طرف جاتے ہیں. مثال کے طور پر مسجدوں میں آخری عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے، لوگ اعتکاف کی حالت میں بیٹھ جاتے ہیں. حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے اعتکاف میں بیٹھا ہوا آدمی سو جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں سویا ہوا ہے، اس کا سونا بھی عبادت شمار ہوتا ہے. اعتکاف والا اعتکاف میں بیٹھا ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، نہ یہ ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیحات نہیں پڑھ رہا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ سانس لیتا ہے ہر سانس پر کتنے تسبیح کے برابر ثواب ملتا ہے. اب جب ایک مسلمان مسجد میں آ گیا، اللہ کے گھر میں آ گیا، تو اب جب یہ اللہ کا مہمان ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیسے معاملات کرے گا؟ لیکن فقہاء کتابوں میں لکھتے ہیں جب ایک مسلمان اعتکاف بیٹھتا ہے، اعتکاف بیٹھنے والے کو ایک مسئلہ سمجھانا ضروری ہوتا ہے کہ وہ آدمی شرعی مسجد سے جیسے ہی بار بغیر کسی شرعی عذر کے نکلے گا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ہم لوگ چونکہ دین سے دور ہیں، ہم
ہم لوگ علم سے دور نظر آتے ہیں۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے مسجد کے گیٹ سے داخل ہوا ساری مسجد ہے، استنجا خانے مسجد ہے، وضو خانے مسجد ہے، غسل خانے مسجد ہے، یہ ہمارا ذہن کہتا ہے۔ اور شریعت کہتی ہے جہاں فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس مقام کو مسجد کہتے ہیں۔ اب ایک مسلمان ویسے ہی شرعی مسجد سے باہر نکلا بغیر کسی عذر کے، مثلا ہمارے پاس رواج ہوتا ہے تھوکنے کے لیے مسجد سے گیا وضو خانے میں، ویسے ہی ایک آدمی مسجد سے نکلا اور مسجد کی صفائی کر رہا تھا، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ایک آدمی، میں نے مسئلہ بیان کیا شرعی مسجد کی صفائی کو ترکیب کر سکتا ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں ایک آدمی ایک تسلے کو لے کر، دوسرا دن جمعے کا تھا، کبھی وہ وضو خانے دھو رہا ہے، کبھی استنجا خانے دھو رہا ہے، اب وہ سمجھ رہا ہے ثواب کما رہا ہو، اور شریعت کہہ رہی ہے تیرا اعتکاف ختم ہو گیا۔ تو جب تک عذر نہیں ہوگا، اگر ہم مسجد سے نکل جائیں گے تو ہمارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جو 10 دن کی مشکلات ہم نے اٹھائی تھی، اب یہ مشکلات کام تو آ رہی ہے لیکن ویسے نہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جیسا شریعت مطالعہ ہمیں حکم دیتی ہے۔ اب ایک مسلمان مسجد میں اعتکاف کی حالت میں بیٹھا، ہم دیکھتے ہیں معتکفین مسجد میں سوتے ہیں، مسجد میں اعتکاف کی حالت میں سونا بھی جائز ہے، لیکن فقہا لکھتے ہیں جب ایک آدمی سونے کے لیے مسجد میں لیٹا اسے چاہیے ایک موٹا کپڑا بچھا کر سو جائے۔ لوگ سوال اٹھاتے ہیں مسجد میں سونا ہے موٹا کپڑا کیوں بچھائیں؟ تو فقہا لکھتے ہیں جب انسان سوتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا وہ کس حالت میں ہے، ایسا نہ ہو اس آدمی کے ساتھ احترام کی حالت ہو، یہ خود بھی ناپاک ہو، یہ مسجد کے فرش اور چٹائی کو ناپاک کر دے۔ اب اس کے لیے مسجد سے نکلنا تو لازمی ہو گیا، اب بتائیں مسجد کی وہ سب کیسے پاک کریں گے؟ جب ہم شریعت کے اصولوں کو اپنانے کی کوشش کریں گے، جب شریعت کی باتوں کو ماننے کی کوشش کریں گے، 10 دن کا اعتکاف ہوگا، جب ہم اعتکاف سے اٹھ رہے ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 10 دن کا اعتکاف کر کے معتکف اٹھتا ہے اسے 2 حاجت اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں جس نے 1 دن کا اعتکاف کیا، 1 دن کے اعتکاف والا جب قیامت کے دن آئے گا اس آدمی اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کے برابر فاصلہ ہو جائے گا۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول 1 خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 خندق کا فاصلہ آسمان اور زمین کے فاصلے جتنا ہے۔ اب ہم جتنی عبادات کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، امیر ہیں، ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، جتنی عبادات ہیں، خلاصہ کیا ہے؟ ہم جہنم سے بچ جائیں، ہم جنت میں جانے والے بن جائیں، اور 1 دن کا اعتکاف ہوا 3 آسمان اور زمین کے فاصلے کے برابر جہنم سے دور ہو گئے۔ یہی اس مسلمان کی کامیابی ہے۔ تو ہم یہی کوشش کریں، رمضان کا یہ مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے اور ہم اس مہینے کے اندر مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ اگر ہم مسلمان بننے کی کوشش میں لگ گئے ایسا ضرور ہوگا۔ علماء لکھتے ہیں آدمی نیکی کی طرف 1 پاؤں اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دیتا ہے 10 قدم خود بخود اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ ہم رمضان کے اس مہینے میں مسجد کی طرف آئے، اب رمضان اچھا گزرے گا۔ علماء لکھتے ہیں جس بندے کا رمضان جیسا گزرتا ہے بقیہ سال بھی ایسا گزرتا ہے۔ ہم رمضان میں نمازیں پڑھیں، اللہ بقیہ سال میں نمازوں کے لیے وقت دے گا۔ ہم رمضان کے اندر تہجد پڑھیں، اللہ ویسے ہی
بقیہ 11 مہینوں کے اندر ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق دے گا. ہم رمضان میں صدقہ کرے, اللہ بقیہ سال میں ہمارے لیے رزق کو کھول کر رکھ دیں گے. لیکن جب ہم رمضان کو روزہ رکھ کر ویسے گزارنے کے لیے دن میں سو جائیں, بیٹھکوں میں بیٹھ کر گپے لگا لیں, رات کو ویسے ہی گزار لیں, اب جب یہ آدمی یہ نظریہ لیتا ہے صرف روزے کو گزارنے کے لیے, پھر یہ رمضان اسے برکات نہیں دیتا. اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مسلمان نے رات کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی, اسے آدھی رات عبادت کا ثواب ملے گا. پھر جب اس نے صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی, اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. دین تو آسانیوں کا نام تھا, آسانیاں پیدا ہوتی چلی گئی, ہم نے مشکلات بنانی شروع کر دی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ رمضان کے اس مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور رمضان کی برکات زیادہ سے زیادہ اکٹھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے اس مہینے کو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ بخشش کا مہینہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.